قرآن نے ایک تاریخ علم ٹریس کی ہے. دیکھو قرآن نے 2 آیتوں میں پوری تاریخ علم سمیٹ دی. کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تاریخ علم کا آغاز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہاں سے تاریخ علم شروع ہو رہی ہے. اور اب تاریخ علم کا اختتام بتلاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. تاریخ علم کا آغاز، تاریخ علم کا اختتام. اب درمیان میں کیا ہے بھائی سنتے چلو، تھوڑا سا میرے ساتھ چلو. قرآن مجید کے مختلف مراحل کی آیت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا، 100% دے دیا. کلہا 100% دے دیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی. سورہ کہف علمناہ من لدنا علما. ہم نے خضر کو اپنے پاس سے خاص علم دے دیا. سلیمان کے لیے کہنے لگا علمنا منطق الطیر. سلیمان کے لہجے میں پروردگار نے قرآن میں کوٹ کیا کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بولنے کا علم دے دیا. دیکھ رہے ہو. یوسف کے لیے آواز دی سورہ یوسف میں علمتنی من تاویل الاحادیث. مالک تجھے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا ہے، میں شکر گزار ہوں تیرا. دیکھتے چل رہے ہو نا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آواز دی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. ہم نے تجھے عیسیٰ کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی. تو کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم تعبیر خواب دیا، کسی کو زیرہ سازی کا علم دیا. دیکھ رہے ہو نا. کسی کو پرندوں سے بولنے کا علم عطا کر دیا. ایک ایک ڈگری کا علم دیا ایک ایک کو. اور اب منزل ختم نبوت آئی. کہنے لگا علمک ما لم تکن تعلم. حبیب تجھے وہ سب دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا. بھئی یہ تو عجیب مرحلہ فکر ہے کہ وہ جو مختلف ڈگریاں دی تھی انہیں سمیٹ کر سارا کا سارا علم ذات ختمی مرتبت میں رکھ دیا گیا. یہ آخری منزل ہے. اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا اور کوئی نیا علم بھی آنے والا نہیں ہے. تو اب اسے تو حق ہے نا کہ کہے انا مدینۃ العلم وعلی اللہ. تاریخ حدیث میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ رسول نے کہا میں علم کا شاعر ہوں. علی کے معنی بلند، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. بھائی توجہات مت بول رہے ہیں. میں پسند کرتا ہوں علمی تحقیق کو، مجھے علمی تحقیق پسند ہے. یہی کہا میرے نبی نے کہ میں علم کا شاعر ہوں. دروازہ بہت بلند ہے. تو چونکہ شہر آدمی ہے دروازہ بھی آدمی ہوگا. شہر آدمی ہے تو دروازہ بھی آدمی ہوگا لیکن بلند ہوگا. نہیں ملا کوئی شخص مگر ایک ہی تھا. جب پیدا ہوا تو رسول کی آغوش پہ بلند ہوا. جب بت توڑے تو دوش رسالت پہ تھا. اور جب مولا بنا تو رسول کے ہاتھوں پہ بلند تھا. صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پہ بھی روایت ہے. کیا کمال کی روایت ہے. اور سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. مختلف ورژن کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ میرے نبی نے ایک دن کہا تھا سلونی اما دون عرش. اور اس کو چھوڑ کے باقی کائنات کا ہر سوال مجھ سے کرو. دوسری روایت دوسرا ورژن سلونی ما شئتم. جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھ سے پوچھو. جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھ سے پوچھو. ہر سوال کے لیے پیغمبر نے چیلنج کیا ہے. ایسا نہیں ہے سلونی جو سمجھ میں آئے تمہارے وہ مجھ سے پوچھو. اب اگر کوئی آگے بڑھ کے کہے کہ یا رسول اللہ مجھے لکھنا اور پڑھنا سکھلا دیجیے، یہ منزل ہدایت ہے. ہم نے رسول نے نمونہ دے دیا. سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھو. نمونہ دے دیا نا. 47واں سورہ سورہ محمد اور اس کی 16ویں آیت. میں نے بار بار یہ آیت مبارکہ کوٹ کی مختلف مقامات پر. منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. حبیب انہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں غور سے سنتے ہیں. تو نے جو کہا غور سے سنتے ہیں. یستمع الیک تیری بات غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک اور جب وہ باہر نکل کے جاتے ہیں تیرے پاس سے قالوا للذین اوتوا العلم تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا. رسول نے ابھی کیا کہا؟ مجھے بتاؤ رسول نے ابھی کیا فرمایا؟ ماذا قال آنفا. ابھی کیا فرما رہے تھے رسول؟ تو رسول یا حدیث فرما رہے تھے یا قرآن فرما رہے تھے. تو جب زمانے رسول میں قرآن تنہا کافی نہ ہوا تو بعد رسول ایک مفسر قرآن کی بھی ضرورت ہے.
ایک شارح سنت کی بھی ضرورت ہے. اب میں کیسے عرض کروں؟ یا علی ہمیں یہ آیت سمجھا دو. ملتا ہے یاد دیکھو پرانی تاریخوں میں، علی کے زمانے کی تاریخوں میں علی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کسی بزرگ نے کہا کہ یا علی ہمیں یہ آیت ذرا سمجھاؤ یہ کیا ہے، سمجھا دیا. کسی نے کہا کہ یا علی اس حدیث کا مطلب کیا تھا جو رسول فرما رہے تھے، بتلا دیا. کسی نے کہا کہ یا علی یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کا حکم کیا ہے، بتلا دیا. تو ہمارے نزدیک تو وہ سارے بزرگ قابل احترام ہیں جو یا علی تو کہہ رہے تھے نا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ٹھیک. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ایک قوم دوسری قوم کا استحصال کرے. یا لوگ قرآن کو نہیں سمجھے یا لوگ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ جب انسانوں نے ترقی کی تو اپنے جغرافیائی خطے کے استحکام کو مد نظر رکھا. اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا. تو آج یقیناً تم ترقیوں کے دور میں ہو، لیکن ان ترقیوں نے تمہیں الجھنوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ایسا ہے نا؟ یہ ہوا کیا؟ تو بھائی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یہ جملہ سننا کہ انسان کی عادتیں بدلتی ہیں، فطرت کبھی نہیں بدلتی. ایک فطرت تمہیں دی گئی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ والشمس. ہم نے فجور اور تقویٰ دونوں صلاحیتیں برابر کے رکھنی تمہارے، ٹھیک ہے نا؟ تو فطرت نہیں بدلی. جو کل تھا وہ آج ہے، جو کل تھا وہ آج ہے. یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، جو کل تھا وہ آج ہے. فطرت نہیں بدلی. کل بھی جھوٹ تھا، آج بھی جھوٹ ہے. ڈاکہ کل بھی تھا، ڈاکہ آج بھی ہے، لیکن آج اقوام عالم کے نام پہ ہوتا ہے. فطرت نہیں بدلی، فطرت نہیں بدلی. کل بھی جنگیں تھیں، آج بھی جنگیں ہیں، لیکن آج جنگوں کو جنگیں نہیں کہا جاتا، تہذیبوں کا تصادم کہا جاتا ہے. تم نے لفظ بدلے، مزاج وہی ہے. تو جب مزاج نہیں بدلا تو اس مزاج کو سدھارنے کے لیے جو قانون آئے گا وہ کیسے بدل جائے گا؟ یہی تو سبب ہے کہ قرآن مجید نے بار بار انسان کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا، تمہارے باپ داداؤں کو خلق کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پالیسی میکنگ آیت ہے، ذہن میں رکھنا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں تقوی اختیار کرو اللہ کا، عبادت کرو اللہ کی، تقوی اختیار کرو اللہ کا. سنتے چلو، تقوی اختیار کرو اللہ کا. اس نے تمہیں ایک مزاج پر پیدا کیا، وہی بات، فطرت نہیں بدلتی. اب یہ دو آیتیں تو ذہن کے اندر محفوظ رکھو گے. اچھا بھائی اب کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ تقوی کو بریکٹ کیا ہے عبادت کے ساتھ. دیکھو قرآن کا مزاج دیکھو، عبادت خود مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ عبادت کرتے رہو، عبادت تقوی کے لیے. سمجھ رہے ہو بات؟ عبادت تقوی کے لیے ہے. اور اس نے آواز دی، کہنے لگا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اپنے رب کی، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. یہی کہا نا. جانتے ہو عبادت کو مخصوص کیا اپنی ذات کے ساتھ. وما سورہ زاریات 51واں سورہ قرآن کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کو اور انسانوں کو میں نے فقط اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. بڑی آیتیں ہیں. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ آیات کا جلال دیکھ رہے ہو، فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اب مقام شامخ عبادت پر پروردگار نے آواز دی اور کس کیفیت کے عالم میں اپنے لوگوں کو سمجھایا. واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر عبادت کرتے ہو تو عبادت ہی شکر ہے.
عبادت شکر ہے، شکر تقویٰ ہے. یہ ریلیٹ ہو رہی ہے نا آیتیں. عبادت شکر ہے، شکر تقویٰ ہے. واشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور اب ایک مرتبہ پھر آواز دی قرآن مجید نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. عبادت کرو، بھوک اور خوف کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ ختم ہو جائیں گے. یہ مفہوم عبادت کچھ واضح ہو رہا ہے بھائی؟ ابھی واضح ہوگا. دیکھو، عبادت کے معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کے معنی فقط روزہ رکھنا نہیں، عبادت کے معنی ہے مرضی الہی کی اطاعت. سورہ نحل میں آواز دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اب میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہر قوم میں، ہر قبیلے میں لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، رسول بھیجے ہیں. میسج ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کچھ بات واضح ہوئی. عبادت فقط اللہ کی. کس نیت سے عبادت کرتے ہو؟ قربۃ الی اللہ. کس نیت سے عبادت؟ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، قربۃ الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو اگر کوئی غیر اللہ عبادت میں آ گیا، عبادت باطل ہو جائے گی. کیا اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتی. یہاں تک آگے میرے ساتھ کہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، اعتکاف اللہ کے لیے، بھائی سب کچھ اللہ کے لیے. اور اب میں آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات، جس کی آیت میں نے سنامہ کلام میں تلاوت کی. اسی سورے کی دو مسلسل آیتیں سنتے جاؤ. یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سنو، میرے محمد کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا. اگر تم نے میرے محمد کی پوری عزت نہیں کی تو جانتے ہو کیا کروں گا؟ ساری عبادتیں برباد کر دوں گا. یہ کون کر رہا ہے؟ جس کا حج کرتے ہو، جس کا روزہ رکھتے ہو، جس کے آگے سجدے کے لیے سر کو خم کر دیتے ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سارے باطل کر دوں گا اگر تم نے میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا. اور اب کہنے لگا سورہ بقر میں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء. حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہو. فلا نولینک قبلۃ ترضاھا. حبیب مت گھبراؤ، ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا. یہ وہ مراحل ہیں جہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ مقام ختم نبوت ہے. فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، جس سے تم راضی ہو، جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے، تمہاری مرضی کا، ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. کچھ بات واضح ہوئی. نماز اللہ کی، گھر اللہ کا، سجدہ اللہ کا، طواف اللہ کا. بھائی ایسا نہیں ہے؟ اور راضی کرنا ہے محمد کو، سب کچھ اللہ کا، ساری عبادتیں اللہ کی. راضی کرنا ہے محمد کو. اب بھی وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی پالیسی واضح ہے، اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے عبادت باطل ہے. یہ وسیلہ ہے. کچھ بات واضح ہوئی. یہی تو اپنے سننے والوں کو لانا تھا. یہ ہے مقام محمد عربی کہ عبادتیں اللہ کی، راضی اسے کرو ورنہ عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اور اب اس کے بعد جو منزل آئی وہ شاگرد کو ملی، عبادت اللہ کی، لیکن میں کیا کروں؟ النظر الی وجہ علی نہیں باتا، النظر الی وجہ علی نہیں باتا. میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی نہیں باتا، علی کا ذکر کرنا اور سننا عبادت ہے. حب علی نہیں باتا.
کتابوں میں دیکھنے کے بعد پڑھنے کا عادی ہوں. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہنے لگے کہ ہاں کہا تو تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہا یقیناً کہا. بات یہ تھی کہ کانا اذا خرج من منزلہ ہی، بات کل اتنی تھی کہ علی جب نکلتے تھے تو ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی، لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. چہرہ دیکھا علی کا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. کیا اچھا جوان ہے، کیا عالم جوان ہے، کیا بہادر جوان ہے. تو چونکہ لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے، اس لیے رسول نے کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. آدم سے آج تک جو نبی گزر گئے اور آخری آ گیا نا. اب اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا ہے. مجھے بتلاؤ، تم بہت پڑھے لکھے ہو، ایک پڑھی لکھی تہذیب کے افراد ہو جو تم سامنے بیٹھے ہوئے ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ان کا مقصد بعثت کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہلوانا. اب وہ کیسا شاگرد تھا کہ چہرہ دیکھا زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ.